باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال يا موسى إني اصطفيتك على الناس برسالاتي وبكلامي فخذ ما آتيتك وكن من الشاكرين. وكتبنا له في الألواح من كل شيء موعظة وتفصيلا لكل شيء فخذها بقوة وأمر قومك يأخذوا بأحسنها سأريكم دار الفاسقين. اللہ تبارک و تعالی نے کلام مقدس کی ان آیات مبارکہ میں سیدنا موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ مبارک جو ہے بڑی تفصیل سے ذکر فرمایا. جیسا کہ الحمدللہ صاحب کا دروس میں آپ پڑھ چکے ہیں اور سن چکے ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام کی قوم جب اللہ نے نجات دے دی اور فرعون کا غلبہ ٹوٹ گیا اور فرعون اور اس کی قوم کو اللہ نے غرق کر دیا، تو موسیٰ علیہ السلام کی قوم نے خود درخواست کی موسیٰ علیہ السلام سے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے کوئی کتاب، کوئی شریعت، کوئی دستور طلب فرمائے تاکہ اس کے مطابق ہم زندگی بسر کریں. سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے درخواست کی. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ آپ کوہ طور پہ تشریف لائیں اور 30 دن 30 راتیں یعنی 30 دن کامل مکمل جو ہیں وہاں آ کے روزے کے ساتھ اور اعتکاف کے ساتھ گزاریں. سیدنا موسیٰ علیہ السلام حسب وعدہ وہاں پہنچ گئے اور 30 دن تک آپ نے روزہ رکھا اور اعتکاف کیا. دن اور رات متواتر یعنی 30 دن کا ایک ہی روزہ تھا، درمیان میں کوئی افطار نہیں تھا. 30 دن کے اعتکاف اور روزے کے مسلسل روزے کے بعد جب افطار ہو گیا تو اللہ نے حکم فرمایا کہ مزید 10 دن جو ہے اعتکاف اور روزہ رکھیں. تو اس لیے قرآن فرماتا ہے وَتَمَّ مِيقَاتُ رَبِّهِ 40 لَيْلَةً کہ موسیٰ علیہ السلام نے وہاں 40 راتیں گزاری. اور اسی سے قرآن مقدس کی آیات مبارک سے مفسرین کرام نے یہ مسئلہ بھی نکالا ہے کہ اسلام نے یہاں راتوں کا ذکر کیا ہے، 40 دن کا ذکر نہیں کیا. یعنی قرآن فرماتا ہے وَتَمَّ مِيقَاتُ رَبِّهِ 40 لَيْلَةً کہ موسیٰ علیہ السلام نے 40 راتیں پوری کی. تو 40 دن بھی تو اللہ فرما سکتے تھے، لیکن رات کے ذکر کرنے میں اس طرف اشارہ ہے کہ اسلام کے جتنے احکام ہیں ان کا تعلق قمری تاریخوں سے ہے، شمسی تاریخوں سے نہیں. یعنی اسلام کے جتنے احکام ہیں مثلا حج ہے، رمضان المبارک کے روزے ہیں، اسی طریقے سے عیدین ہیں، عید الفطر ہے، عید الاضحیٰ ہے، اسی طرح عشرہ ذی الحجہ ہے، یا اسی طرح حیض و نفاس کی عدت ہے، اسی طرح طلاق و وفات کی عدت ہے. تمام امور جو ہیں وہ چاند کے مطابق قمری تاریخوں سے چلیں گے، وہ شمسی تاریخوں سے نہیں چلیں گے. اور چونکہ چاند کا مطلب رات کو ہوتا ہے تو اس لیے اللہ تبارک و تعالی نے راتوں کا ذکر فرمایا. اسلام نے تاریخ قمری کو ہمیشہ مقدم سمجھا ہے
تاریخ شمسی کا استعمال منع نہیں ہے شریعت میں، یعنی اگر آپ اپنے معاملات میں تاریخ شمسی کا اعتبار کرتے ہیں تو کوئی شریعت میں منع نہیں ہے، لیکن شریعت کے جتنے مناسک ہیں، عبادات ہیں، احکامات ہیں، ان کا تعلق جو ہے وہ رات سے ہوگا اور قمر سے ہوگا۔ اور اسی طرح یہ بھی یاد رکھ لیں کہ اسلام کے اندر سورج غروب ہو جانے کے بعد دن مکمل ہو جاتا ہے اور تاریخ بدل جاتی ہے۔ اسی طرح آپ دیکھیں کہ رمضان المبارک میں جب چاند نظر آتا ہے تو آپ تراویح پڑھنی شروع کر دیتے ہیں، حالانکہ ابھی آپ نے روزہ نہیں رکھا۔ اسی طرح اگر آپ چاند دیکھتے ہیں تو صبح عید کر لیتے ہیں۔ اسی طرح عشرہ ذی الحجہ کے احکامات چلتے ہیں، تو اس لیے اللہ نے آپ کو بھی 40 راتیں بیٹھنے کا حکم عطا فرمایا۔ اور دوسرا سبق ہمیں اس واقعے سے یہ ملا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی جب کسی پر نبوت اور رسالت کا ایک عظیم معاملہ سپرد کرنا چاہتے ہیں تو اس کو پہلے تیار کرتے ہیں۔ اسی کو علماء نے اپنی اصطلاح میں یہ فرمایا ہے کہ آدمی کو چاہیے کہ سب سے پہلے اپنے اندر کمال پیدا کرے، آپ کامل بننے کی کوشش کرے اور اس کے بعد پھر دوسروں کی ہدایت کا ذریعہ بنے۔ یعنی اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ ہر آدمی کوئی دین کی بات نہ کرے، لیکن دین کا داعی بننا، دین میں عالم بننا، مقتدا بننا، کسی قوم کی قیادت و امامت و خلافت کو سنبھالنے کے لیے تیار ہونا ضروری ہے، کیونکہ جب تک آدمی اس کے لیے تیار نہیں ہوگا تو ان امور کو سنبھال نہیں سکے گا۔ اسی لیے اللہ تبارک و تعالی نے ہر پیغمبر کو 40 سال کے بعد نبوت دی تاکہ وہ اپنے بالکل کمال عقلی اور فکری کو پہنچ جائیں۔ اسی لیے ہمارے آقا سرکار دو جہاں سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی قرآن آنے سے پہلے غار میں اکیلے بیٹھ کے عبادت کر کے تیار کیا گیا، اور وحی اترنے کے بعد بھی اللہ نے اپنے نبی کو حکم دیا کہ رات کو 2 حصے سے زیادہ آپ رات کو عبادت کریں اور تھوڑا سا آرام کریں۔ یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا، وجہ کیا تھی کہ انا سنلقی علیک قولا ثقیلا، کہ ہم آپ کے اوپر ایک بہت بڑا عظیم بوجھ ڈالنے والے ہیں۔ فریضہ رسالت و نبوت کا سنبھالنا کوئی عام بات نہیں ہوتی، اسی لیے علماء نے یہاں سے مسئلہ نکالا ہے کہ جو عالم ہے، جو قائد ہے، جو مقتدا ہے، سب سے پہلے وہ اپنے اندر کمال پیدا کرے۔ اگر اس کے اپنے اندر کمال نہیں ہوگا اور وہ کامل نہیں ہوگا تو اس کی دعوت کا دوسروں پہ اثر نہیں ہوگا۔ اسی لیے آج آپ دیکھ لیں کہ سینکڑوں مدارس بن گئے، ہزاروں یونیورسٹیاں دنیا میں اسلام کے نام پہ بن گئیں، لاکھوں معاہد و معابد بن گئے، لیکن آج بھی کوئی ایک امام بخاری پیدا نہیں کر سکا، آج بھی کوئی ایک امام احمد ابن حنبل اور امام ابو حنیفہ پیدا نہیں کر سکا۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ مدارس تو بہت زیادہ ہیں، یونیورسٹیاں تو بہت زیادہ ہیں، اور آج کل تو ایسے بھی مدارس ہیں جہاں سے ہزاروں لوگ جو ہیں وہ امتحان دے کے پاس ہوتے ہیں، لیکن آخر کیا وجہ ہے کہ کوئی عالم پیدا نہیں ہوتا، کوئی محدث پیدا نہیں ہوتا، کوئی مفسر پیدا نہیں ہوتا، زیادہ سے زیادہ کوئی محنت کر کے کوئی جدید قسم کا اسکالر پیدا ہوتا ہے، وہ اپنے مطالعے کے زور سے اسلام کو سمجھتا ہے، لیکن کبھی ایسی بات کر جاتا ہے کہ سارا فائدہ برباد اور نقصان زیادہ ہو جاتا ہے، کیونکہ اس کی اپنی تکمیل نہیں ہوتی تو لازمی بات ہے کہ اسے ٹھوکریں کھانی ہے۔
ورنہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا پیغمبر ہیں موسیٰ علیہ السلام، لیکن اللہ نے حکم دیا کہ پہلے 40 راتیں بیٹھ کے عبادت کریں اور اپنے آپ کو تیار کریں۔ اور اسی سے علماء نے یہ مسئلہ بھی نکالا ہے اللہ کے قرآن سے کہ 40 راتوں کی عبادت جو ہے یہ انسان میں کوئی خاص کیفیت ضرور پیدا کرتی ہے، کہ اسی لیے جب ہم دیکھتے ہیں کہ نبوت بھی ملتی ہے تو 40 سال کے بعد، اور اگر حدیثوں میں حکم آتا ہے کہ 40 حدیثیں یاد کریں تو آدمی علماء کی صف میں شمار ہوگا، اور اسی طرح جب انسان کا نطفہ ٹھہرتا ہے اس کے بعد علقہ پھر مضغہ بنتا ہے، یہ سارے مراحل جو ہیں 40 دن کے بعد آتے ہیں۔ تو اس لیے علماء نے لکھا کہ اس میں یہ بھی حکمت تھی کہ 40 راتوں کے لیے جب آدمی اپنے علاقے سے، قوم سے، معاشرے سے کٹ جاتا ہے اور اللہ کی عبادت میں مشغول ہو جاتا ہے تو لازم اللہ کی طرف سے کوئی تبدیلی آتی ہے۔ اسی کے پیش نظر بہت علماء جو ہیں دین کے لیے بھی لوگوں کو 40 دن کی دعوت دیتے ہیں، وہ انہی چیزوں کو سامنے رکھتے ہیں کہ اس میں انسان کی تبدیلی میں کوئی ضرور اثر ہے، ورنہ اللہ تبارک و تعالیٰ چاہیں تو 30 دن بھی کافی تھے، اللہ اگر چاہیں تو 50 دن بھی ہو سکتے تھے، لیکن اللہ کے ہر حکم میں کوئی حکمت پوشیدہ ہے۔ اور اسی سے یہ بھی سبق ملا، اللہ نے اپنے بندوں کو سبق دیا کہ میں نے آسمان و زمین پیدا فرمائے، خلق السماوات والارض فی 6 ایام، 6 دنوں کے اندر پیدا فرمائے۔ حالانکہ میں چاہوں تو ایک پلک جھپکنے سے پہلے یہ سارا عالم پیدا ہو جاتا، لیکن اللہ اپنے بندوں کو حکم دیتے ہیں کہ ہر کام آرام سے کرو، ہر کام تدریج سے کرو، کسی کام میں بھی عجلت نہ کرو، عجلت کے اندر ندامت ہوتی ہے، اور جو کام تم جتنا جلدی کرنا چاہو گے اتنی ناقص بھی ہوگا اور دیر بھی ہوگی، اور جس کام کو تم آرام سے سر انجام دو گے، یعنی سب سے اہم عبادت جو ہے اللہ کی نماز ہے، لیکن سرکار دو جہاں رحمت للعالمین سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ نماز کھڑی ہو گئی ہے اور تم اپنے گھر سے نماز کے لیے آ رہے ہو، حضور پاک نے فرمایا کہ مت دوڑو، وقار کے ساتھ، آرام کے ساتھ جو تمہاری چال ہے وہی چلتے رہو، جو نماز تمہیں امام کے ساتھ مل جاؤ، جو بچ جائے پوری کر لو، لیکن جلد بازی سے کام نہ لو۔ یہاں بھی اسلام نے یعنی یہ درس دیا ہے کہ ہر کام جو ہے ہم آرام سے کریں۔ اسی طرح حجۃ الوداع کے موقع میں جب ہمارے آقا رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم عرفات سے واپس تشریف لا رہے تھے اور آپ اپنی اونٹنی مبارک پہ سوار تھے، صحابہ فرماتے ہیں اور حضور فرما رہے تھے علیکم السکینۃ والوقار، اے لوگوں آرام سے چلو، دوڑو نہیں، آرام سے چلو اور آرام کے ساتھ اپنے مناسک کو ادا کرو۔ اسی لیے حکم ہے کہ نماز جب ادا کرتے ہو تو آرام سے ادا کرو، سجدہ کرتے ہو تو آرام سے سجدہ کرو، حتیٰ تطمئن ساجدن، تمہیں مکمل اطمینان ہو جائے کہ میرا ہر عضو جو ہے وہ ٹھیک سجدے میں آ گیا ہے، اور جب سجدے سے اٹھ کے بیٹھو تو آرام سے بیٹھو کہ ہر جوڑ اپنی جگہ پہ چلا جائے۔ حضور پاک نے فرمایا کہ جو لوگ نماز پڑھتے ہیں لیکن نماز میں جلد بازی کرتے ہیں، اللہ اکبر، فرمایا یہ مرغیوں کی طرح ٹھونگے مارنے سے نماز ادا نہیں ہوتی۔ نماز کے لیے ضروری ہے کہ قیام بھی آرام سے ہو، رکوع بھی اطمینان سے ہو، سجود بھی اطمینان سے ہو، اسی طرح جو تسبیحات آپ کہتے ہیں رکوع اور سجود میں وہ بھی اطمینان سے ہوں۔ تو اس لیے اللہ تبارک و تعالی نے اتنی مدت کے لیے موسیٰ علیہ السلام کو بٹھا دیا۔
بعض علماء فرماتے ہیں کہ آپ نے چونکہ افطار کر لیا تھا اس لیے حکم ہو گیا، لیکن اصل بات جو مفسرین نے لکھی ہے کہ سیدنا موسیٰ علیہ السلام کی جو کیفیت تیار ہونی تھی ابھی اس میں دیر تھی، ابھی اس کمال کو وہ نہیں پہنچے تھے، اس لیے اللہ نے 10 دن کا مزید حکم فرما دیا۔ اور ساتھ یہ مسئلہ بھی سمجھ آیا کہ ہر آدمی انبیاء علیہم السلام کی نقل نہیں کر سکتا، ہمیں ان کی اتباع کرنے کا حکم تو ملا ہے، لیکن جو اللہ نے اپنے نبیوں کو طاقت اور قوت دی ہے وہ کسی عام آدمی کو نہیں ملتی۔ اس لیے اب دیکھیں کہ موسیٰ علیہ السلام نے 30 دن متواتر روزہ رکھا، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم بھی کئی دن اور رات کا مسلسل روزہ رکھتے تھے، لیکن امت کے لیے یہ حکم نہیں ہے کہ وہ رات کو بھی روزہ رکھے اور دن کو بھی روزہ رکھے، کیونکہ یہ عام انسان کی ہمت میں نہیں ہے۔ اب جب 40 راتیں مکمل ہو گئیں، اللہ تبارک و تعالی نے شرف کلام بخشا۔ کیا معنی؟ یعنی موسیٰ علیہ السلام سے کلام ہوا اور درمیان میں کوئی واسطہ بھی نہیں تھا، اس لیے آپ کا لقب بھی کلیم اللہ بن گیا۔ اس لیے علماء فرماتے ہیں کہ اللہ نے شرف کلام جو ہے وہ موسیٰ علیہ السلام کو بخشا ہے، اور شرف خلت جو ہے خلیل اللہ کا جو لقب ہے وہ سیدنا ابراہیم کو ملا ہے۔ اور سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کو بعض علماء نے لکھا کہ اللہ نے اپنی رویت کا مقام عطا فرمایا۔ اور یاد رکھیں کہ کلام تو پہلے بھی ہو چکا تھا، جب موسیٰ علیہ السلام طور پہ آئے تھے اور اللہ نے حکم دیا تھا کہ فَخْلَعْنَ عَلَيْكَ إِنَّكَ بِالْوَادِ الْمُقَدَّسِ طُوًى، کہ موسیٰ علیہ السلام جوڑا اتار دیں، جوتا اتار دیں، آپ وادی مقدس میں ہیں۔ اور اس کے بعد وَمَا تِلْكَ بِيَمِينِكَ يَا موسیٰ، اور تمہارے ہاتھ میں کیا ہے؟ مجھے کلام تو اس وقت بھی ہوا تھا، لیکن اب جو کلام ہوا ہے یہ کوئی خاص کلام ہے جو اللہ نے اپنے پیغمبر کے ساتھ فرمایا ہے، اس لیے اس کو ذکر کیا گیا باقاعدہ کہ وَكَلَّمَهُ رَبُّهُ، اور اللہ کا کلام فرمانا بالکل حق ہے۔ اسی لیے یاد رکھیں کہ جو صفتیں اللہ نے اپنی قرآن میں ذکر فرمائی ہیں، جیسے کلام کی صفت ہے، یہ اللہ نے اپنے وجہ مبارک کا ذکر کیا ہے کہ اینما تولوا فثم وجہ اللہ، یہ اللہ نے اپنے ہاتھ کا ذکر کیا ہے کہ میرے محبوب جب آپ بیعت کر رہے تھے، ید اللہ فوق ایدیہم، اللہ کا ہاتھ اوپر تھا۔ اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ کی دیگر صفتیں بھی قرآن میں موجود ہیں، ان کے لیے سب سے افضل، سب سے محفوظ راستہ یہ ہے کہ ہم اللہ کی ذات پر بھی ایمان لاتے ہیں، اللہ کی جمیع صفات پر بھی ایمان لاتے ہیں، لیکن ہم ان کی کیفیات میں نہیں الجھیں گے کہ اللہ کا ہاتھ کیسے ہے، تو ایسی بحث جو ہے وہ شریعت میں اجازت نہیں ہے، بل ہم ایمان لے آئیں گے کہ جیسے میرے اللہ کی شان کو زیبا ہے، کیونکہ اللہ کی ذات بھی تو بے مثال ہے، لیس کمثلہ شیء، اسی کی شان ہے، تو اسی طرح اس کی صفتیں جو ہیں ان پر بھی ہم ایمان لائیں گے، نہ ان میں کوئی تعویل کریں گے، نہ ان میں کوئی تمثیل و تشبیہ اور تکییف کریں گے۔ یہ سب سے آسن اور اسلم طریقہ ہے جمہور ائمہ کے نزدیک۔ اس لیے انہوں نے فرمایا کہ جب اللہ نے فرمایا کہ کلمہ ربہ، تو ہمارا ایمان ہے کہ اللہ نے کلام فرمایا۔ اور جب موسیٰ علیہ السلام کو یہ شرف ملا کلام کرنے کا، تو اب موسیٰ علیہ السلام نے رحمت کا وقت دیکھ کر تھوڑی سی درخواست میں اضافہ بھی کر دیا، کہا رب ارنی انظر الیک، کہ میرا اللہ آپ نے مجھ سے کلام تو فرمایا ہے، یہ میرے لیے بہت بڑا اعزاز ہے، لیکن اگر مہربانی فرما کے اپنا دیدار بھی کروا دیں تاکہ میں آپ کی زیارت بھی کر لوں۔ اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا قال لن ترانی ولكن انظر الى الجبل، کہ موسیٰ علیہ السلام تم نہیں دیکھ سکتے ہو۔ اس لیے علماء نے فرمایا کہ اللہ فرماتی ہے لن ترانی، کہ تم نہیں دیکھ سکتے ہو، اس کا معنی یہ ہے کہ رویت ناممکن تو نہیں ہے،
لیکن دنیا کے اندر ممتنع ہے، کیونکہ اگر اللہ کی رؤیت بالکل ناممکن ہوتی تو اللہ فرماتے کہ لن ارا، میں نہیں دیکھا جا سکتا، لیکن اللہ نے فرمایا کہ آپ نہیں دیکھ سکتے ہیں، تو اس سے اشارہ ملا کہ اللہ کی رؤیت تو ممکن ہے لیکن وہ دنیا کی آنکھوں سے ممتنع ہے، ورنہ قیامت والے دن اللہ تبارک و تعالی اپنے رحم و کرم سے اپنے تمام مومنین کو، تمام جنت والوں کو اپنا دیدار نصیب کروائیں گے۔ صحیح حدیث مبارک میں موجود ہے کہ میرے آقا 14ویں کی رات میں بیٹھے تھے اور آپ نے اپنے صحابہ سے پوچھا، اپنے پروانوں سے پوچھا کہ اس چاند میں تمہیں کوئی شبہ ہے؟ تو صحابہ نے کہا حضور 14ویں کے چاند میں کیا شبہ ہو سکتا ہے؟ پہلی رات کے چاند میں تو ہوتا ہے کہ کسی کو نظر آیا اور کسی کو نظر نہ آیا، لیکن جب 14ویں چاند مکمل ہو جاتا ہے اور اپنے نور سے بھر جاتا ہے تو اس میں اب کیا شبہ ہو سکتا ہے؟ حضور نے فرمایا کہ تمہیں قیامت والے دن اللہ اپنی رؤیت اور زیارت نصیب فرمائیں گے، اور تمہیں ایسے رؤیت نصیب ہوگی کہ جیسے یہاں کوئی شبہ نہیں وہاں بھی کوئی شبہ نہیں ہوگا، یعنی وہ حقیقی رؤیت نصیب ہوگی اور وہ سب سے بڑا انعام ہوگا۔ اسی لیے علماء نے قرآن مقدس کی آیات مبارک سے یہاں اللہ فرماتی ہیں کہ کلا انہم عن ربہم یومئذ لمحجوبون، کہ کافر جو ہیں وہ پردے میں ہوں گے، وہ خدا کو نہیں دیکھ سکتے۔ اس کا معنی ہے کہ مومن خدا کو دیکھ سکتا ہے۔ اسی طرح اللہ نے قرآن میں فرمایا وجوہ یومئذ ناظرۃ الی ربھا ناظرہ، کہ قیامت والے دن کچھ چہرے ایسے ہوں گے جو اپنے رب کی رؤیت جن کو نصیب ہوگی۔ تو اس لیے اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا کہ موسیٰ علیہ السلام آپ اس وقت جس کیفیت میں ہیں اس حالت میں آپ مجھے نہیں دیکھ سکتے، لیکن آپ کے اطمینان کے لیے، آپ کے قلب کو تسلی پہنچانے کے لیے ہم ایک صورت پیدا فرماتے ہیں، ولیکن انظر الی الجبل، اس پہاڑ کی طرف دیکھتے رہو، اگر یہ پہاڑ میری رؤیت اور تجلی کا تحمل کر لیتا ہے تو پھر شاید تم بھی دیکھ لو گے۔ فلما تجلی ربہ للجبل، اللہ نے جب اپنی تجلی اس پہاڑ پہ ڈالی، جعلہ دکا، اس کو ریزہ ریزہ کر دیا، وہ پہاڑ جو تھا وہ بالکل ختم ہو گیا۔ اسی طرح حدیث مبارک میں سرکار دو جہاں سیدنا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی انگلی سے اشارہ بھی فرمایا، آپ نے ایسے چھوٹی انگلی پہ ہاتھ رکھا اور آپ نے فرمایا اتنی ذرا سی تجلی کھولی گئی اور پہاڑ ریزہ ریزہ ہو گیا۔ یہ نہیں کہ مکمل تجلی کے حجاب اٹھائے گئے، بلکہ یعنی تھوڑے سے حجاب اٹھے اور ظاہر کیا گیا، اور اتنی ذری سی تجلی جو تھی وہ پہاڑ برداشت نہ کر سکا اور سیدنا موسیٰ علیہ السلام بھی گر گئے اور موسیٰ علیہ السلام بھی بے ہوش ہو گئے۔ لیکن بعض صحابہ کرام، بڑے بڑے اجلاء صحابہ فرماتے ہیں کہ جب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم معراج کے لیے تشریف لے گئے تو یہ شرف ہمارے آقا کو ملا کہ اللہ نے آپ کو اپنا دیدار نصیب فرمایا۔ حالانکہ بی بی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا قائل نہیں ہے، بی بی عائشہ فرماتی ہیں کہ حضور نے اللہ کی زیارت نہیں فرمائی، اللہ تبارک و تعالیٰ کی رؤیت نہیں ہوئی، لیکن اکثر جمہور صحابہ فرماتے ہیں کہ نہ، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے نبی کو رؤیت نصیب فرمائی ہے۔ اصل وجہ کیا ہے کہ بی بی عائشہ کو قرآن پاک کی آیت مبارک سے مغالطہ لگا کہ جب قرآن کہتا ہے کہ لا تدرکہ الابصار وہو یدرک الابصار، کہ اللہ کو کوئی آنکھ جو ہے وہ اپنے احاطے میں نہیں لے سکتی، تو جب یہ قرآن میں موجود ہے تو حضور نے کیسے دیکھ لیا؟ لیکن صحابہ فرماتی ہیں کہ کسی آنکھ کا احاطے میں لینا الگ چیز ہے اور آپ کی ضرورت جو ہے وہ الگ چیز ہے۔ اور دوسرا، اس آیت کا تعلق دنیا کے احکامات سے ہے، زمینوں کے احکامات سے ہے،
اللہ نے اپنے نبی کو جو زیارت کرائی وہ تو آسمانوں میں ہے، وہ تو معراج، اس میں دنیا کا تو کوئی حکم ہی نہیں ہے، وہ تو مقام ہی الگ ہے اور وہ جگہ ہی الگ ہے، کیونکہ آسمانوں کے احکام الگ ہوتے ہیں اور زمینوں کے احکام الگ ہوتے ہیں۔ تو اس لیے جمہور صحابہ اس بات کے قائل ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی نے اپنے مدنی سرکار کو رؤیت نصیب فرمائی، اور یہ شرف بھی صرف سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کو ملا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو تو رؤیت نصیب نہیں ہوئی اور نہ اور کسی پیغمبر کو نصیب ہوئی ہے۔ یہ شرف بھی اگر ملا تو آمنہ کے لال سیدنا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ آلہ واصحابہ وسلم تسلیما کثیرا کو ملا۔ اب موسیٰ علیہ السلام بھی جب بے ہوش ہو گئے، قرآن فرماتا ہے فلما افاقا، جب موسیٰ علیہ السلام ہوش میں آئے، قال سبحانک تبت الیک وانا اول المؤمنین، فوراً زبان پہ آیا پاک ہے تیری ذات، میرا اللہ میں توبہ کرتا ہوں، میں تیری طرف لوٹتا ہوں، اور آپ کا جو حکم ہے نا لن ترانی کہ میں نہیں دیکھ سکتا، میں سب سے پہلے اس حکم پہ ایمان لاتا ہوں کہ باقی کوئی انسان اس کا تحمل نہیں کر سکتا، کیونکہ ہم بھی فانی ہیں اور یہ دنیا بھی فانی ہے، اور اس کی ذات جو ہے وہ باقی اور دائم ہے، تو کوئی فانی کیسے باقی کی زیارت کر سکتا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ تو قیامت میں جب اپنے بندوں کو دوبارہ اٹھائیں گے تو ہمیں بھی ایسی زندگی دیں گے جو پھر ختم ہونے والی نہیں ہوگی، ہمیں بھی ایسی جوانی دیں گے جس میں بڑھاپا نہیں آئے گا، ہمیں ایسی قوت دیں گے جس میں کمزوری نہیں آئے گی، تو وہ احکام عالم آخرت کے الگ ہوں گے۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے سیدنا موسیٰ علیہ السلام کی یہ درخواست تو قبول نہ فرمائی، اور موسیٰ علیہ السلام نے بھی فوراً اعتراف کرتے ہوئے اللہ کی طرف رجوع کیا۔ اس لیے علماء کہتے ہیں کہ یہ انبیاء کی سنت ہے، اور اسی کو ہر آدمی کو پکڑنا چاہیے کہ اگر کبھی زبان سے کوئی غلط بات مانگ بیٹھتا ہے، کوئی غلط بات نکل جاتی ہے، کوئی غلط درخواست کر لیتا ہے، تو فوراً اللہ کی طرف رجوع کرے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف رجوع کرنے سے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں۔ اسی لیے حدیث مبارک میں آتا ہے کہ جب گناہگار اپنے گناہوں سے توبہ کرتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ سچی توبہ کرنے والے کے بارے میں فرشتوں کو حکم دیتے ہیں کہ اس کے سارے گناہوں کو مٹا دو، بس گویا اس نے کیے ہی نہیں ہیں، ان کو رہنے بھی نہ دو۔ التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ، یعنی اس کی کیفیت ایسی ہو جاتی ہے جیسے اس نے کبھی گناہ کیا بھی نہیں تھا۔ اسی طرح ایک حدیث مبارک میں آتا ہے کہ جب بندہ علیحدگی میں اپنے اللہ کے آگے سرو سجود ہوتا ہے، اللہ کے آگے توبہ کرتا ہے، اپنے گناہوں کو رو رو کے یاد کرتا ہے اور ندامت محسوس کرتا ہے، اور جب وہ توبہ کے الفاظ اپنی زبان پہ سچے دل سے لے آتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی ملائکہ کو فرماتے ہیں کہ علم عبدی ان لہ رب یغفر الذنوب، کہ میرے ملائکہ آج میرے بندے کو پتہ چل گیا ہے کہ میرا بھی کوئی مالک ہے بخشنے والا، میرا بھی کوئی رب ہے میری فریاد سننے والا۔ اللہ فرماتے ہیں ملائکہ گواہ ہو جاؤ، میں نے اپنے بندے کے گناہ معاف کر دیے۔ اسی لیے علماء نے لکھا ہے کہ اگر تیری زندگی شرک میں گزر گئی، اگر تیری زندگی بدعات میں گزر گئی، اگر تیری زندگی قبر پرستی میں اور غیر اللہ کی پکار میں گزر گئی، اگر تیری زندگی غیر اللہ کی نظر و نیاز میں گزر گئی، یا اگر تیری زندگی معاصی اور گناہوں میں گزر گئی ہے، تو رحمت کا دروازہ کھلا ہوا ہے، گھبرانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ اس لیے بزرگوں نے لکھا ہے کہ اگر کافر بھی ہو، گبر بھی ہو اور بت پرست بھی ہو تو باز آ جاؤ، تم اللہ کے دروازے پہ گر جاؤ، یعنی سینکڑوں سالوں کے گناہ جو ہیں وہ ایک توبہ کے لفظ سے اللہ معاف کرنے کے لیے تیار ہے، لیکن شرط یہ ہے کہ توبہ سچی ہونی چاہیے،
توبہ نصوحہ کیا معنی ہوتا ہے کہ ایسی توبہ کہ جس کے بعد وہ گناہ پھر بندہ کبھی نہ کرے. توبہ کا معنی ہوتا ہے کہ اس گناہ کو چھوڑ دے اور اپنے گناہوں پہ شرمندگی محسوس کرے اور آئندہ وہ گناہ نہ کرنے کا عزم کرے. تو اس کو کہتے ہیں توبہ. ورنہ جو ہم بلا وجہ زبان سے کہتے رہتے ہیں توبہ توبہ توبہ، تو یہ تو نعوذ باللہ اور استہزاء ہے، بلکہ ایسے تو خطرہ ہے کہ کہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کا عذاب کا ذریعہ نہ بن جائے. توبہ کا معنی ہے کہ اپنے افعال پہ ندامت ہو اور گناہوں کو چھوڑ دے اور آئندہ گناہ نہ کرنے کا پکا فیصلہ کر لے. ہاں بندہ ہے پھر بھی مبتلا ہو جائے تو پھر بھی توبہ کا دروازہ کھلا ہے. جب تک کہ سورج مغرب سے طلوع نہیں ہوگا یا جب بندہ مرنے کے قریب آتا ہے، سکرات لگ جاتی ہے اور سانسیں اکھڑ جاتی ہیں، اندر کچھ نہیں جاتا، پھر توبہ کا دروازہ بند ہو جاتا ہے. تو موسیٰ علیہ السلام نے بھی کے لیے اللہ سے درخواست مانگی تھی، تو اللہ تبارک و تعالی ناراض ہوئے، تو فوراً حضرت نوح علیہ السلام نے معافی مانگی کہ اللہ تغفر لی وترحمنی اکن من الخاسرین، کہ یا اللہ اگر تو نے مجھے نہ بخشا، اگر تو نے مجھ پر رحم نہ کیا تو میں تو توٹے والے لوگوں میں ہو جاؤں گا. اللہ تبارک و تعالی نے آپ کی توبہ کو بھی قبول فرمایا. اس لیے اب اس کے بعد اللہ تبارک و تعالی آج کے درس میں جو ہم نے آیات پڑھی ہیں ارشاد فرماتے ہیں، قال یا موسیٰ انی اصطفیتک علی الناس برسالاتی وبکلامی فخذ ما آتیتک وکن من الشاکرین. اللہ نے فرمایا کہ موسیٰ علیہ السلام آپ رویت کی درخواست نہ کریں. ان اصطفیتک علی الناس، کہ میں نے آپ کو چن لیا ہے لوگوں میں سے. یاد رکھو اللہ جن کو نبی بناتے ہیں ان کو خدا خود چنتا ہے. اس لیے فرماتی اللہ اعلم حیث یجعل رسالتہ، اللہ جانتے ہیں کہ کون میری رسالت و نبوت کے تاج پہننے کا مستحق ہے. اور اسی سے علماء نے مسئلہ نکالا ہے کہ اللہ کے نبی معصوم ہوتی ہیں، اللہ کے نبی پاک ہوتی ہیں. اللہ ان کی زندگی کو ظاہر باطن سیرت صورت قول عمل کردار ہر لحاظ سے پاک بناتی ہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ جن کو اللہ چن لے تو اللہ کے چننے میں تو کوئی نقص نہیں ہو سکتا. دیکھو نا جی، بندہ اگر چنے، آپ جا کے بازار سے کوئی چیز چنے، ہو سکتا ہے کوئی خرابی رہ جائے. آپ کوئی چیز پسند کریں، ہو سکتا ہے کہ کوئی نقص رہ جائے. لیکن جن کو اللہ اپنی رسالت کے لیے چن لے ان میں کیا نقص ہو سکتا ہے. اس لیے اللہ کے تمام انبیاء علیہ السلام جو ہیں وہ معصوم ہوتی ہیں. اس لیے آپ دیکھیں سیدنا نوح علیہ السلام سے لے کر آخری نبی سیدنا محمد الرسول اللہ علیہ الصلاۃ والتسلیم، جتنے پیغمبر گزرے، جتنے نبی گزرے ہیں، کافروں نے یہ تو کہا کہ جادوگر ہیں، جادو کر دیتے ہیں. کافروں نے یہ تو کہا کہ بھئی ہمیں سمجھ نہیں آتا اللہ نے ان کو نبی کیوں بنا دیا ہے. کافروں نے یہ تو کہا کہ ان کے پاس طاقت نہیں، قوت نہیں، جماعت نہیں ہے، بالکل چند کمزور لوگ ان کے ساتھ ہیں. کافروں نے یہ الزام تو لگائے کہ شاعر ہیں. کافروں نے یہ الزام تو لگائے کہ یہ بھی نعوذ باللہ کاہن ہیں، جیسے نجوم والے لوگ اپنے ستاروں کی چال سے خبریں دیتے ہیں، یا جیسے کاہن لوگ جنوں کے ذریعے خبریں دیتے ہیں. یہ بھی نعوذ باللہ وہی کہانت ہے، یہ شاعری ہے. لیکن اللہ کے پیغمبر کے کردار پہ کبھی دشمن بھی انگلی نہیں رکھ سکا. یعنی آپ اندازہ فرمائیں کہ کبھی کسی کافر کو بھی یہ جرت نہیں ہوئی. اس لیے میرے آقا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اسی صفا پہ جہاں سے آپ عمرے اور حج میں صفا دوڑتے ہیں، یہی جبل صفا تھا
اسی پہاڑ پہ کھڑے ہو کر حضور نے مکے والوں کو بلایا، سارے قریش کو دعوت دی، بنو ہاشم کو دعوت دی، بنو کلاب، بنو مرہ، بنو وائل کو دعوت دی، اپنے رشتہ داروں کو دعوت دی، سب دوڑ کے آ گئے۔ حضور پاک نے فرمایا کہ اے مکے کے سرداروں، اے قریش کے سرداروں، اے بنی ہاشم کے سرداروں، آج اگر میں تم کو ایسی خبر دوں کہ اس پہاڑ کے پیچھے تمہارا دشمن لشکر لے کے بیٹھا ہے، کیا میری بات مان لو گے؟ انہوں نے کہا کہ بالکل مان لیں گے، کیونکہ ہماری زندگی میں ما جربناک الا صادقا عادلا۔ ارے محبوب، 40 سال میں ہم نے آپ کو کبھی جھوٹ بولتے ہوئے نہیں دیکھا، یعنی دشمن ہیں لیکن سامنے کھڑے ہو کے کردار کی قسم کھا رہے ہیں کہ آپ سچ بھی کہتے ہیں اور آپ عدل بھی کرتے ہیں۔ تو اس لیے اللہ نے فرمایا کہ ان اصطفیتک علی الناس برسالاتی وبکلامی۔ اور یہاں مسئلہ یہ بھی سمجھ لیں کہ نبوت تو پہلے بھی مل چکی ہے، لیکن کتاب نہیں ملی تھی، تورات نہیں ملی تھی، اور جب کسی کو شریعت نہ ملے وہ نبی تو ہوتا ہے، وہ رسول نہیں ہوتا۔ اور جس کو اللہ شریعت بھی عطا فرمائے، کتاب بھی عطا فرمائے، وہ رسول ہوتا ہے، وہ نبی بھی ہوتا ہے۔ اور یہ بھی مسئلہ سمجھ لیں کہ ہر رسول جو ہے وہ نبی ہوتا ہے، ہر نبی جو ہے وہ رسول نہیں ہوتا۔ یعنی اس کی مثال یوں سمجھ لیں کہ سیدنا ہارون علیہ السلام موسیٰ علیہ السلام کے بھائی ہیں، وہ نبی تو ہے لیکن رسول نہیں ہیں، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام جو ہے رسول بھی ہے اور نبی بھی ہے۔ جیسے ہمارے مدنی سرکار صلی اللہ علیہ وسلم رسول بھی ہے اور نبی بھی ہیں، اس لیے اللہ فرماتے ہیں یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک، اور کہیں فرماتی ہیں یا ایھا النبی لم تحرم۔ تو اس لیے ہمارے آقا بھی رسول بھی ہیں اور نبی بھی ہیں۔ اور یہ بات بھی یاد رکھیں کہ جتنے اللہ کے نبی اور رسول گزرے ہیں ان سب میں 5 پیغمبر جو ہیں وہ اولو العزم من الرسل ہیں، اور پھر سب کے سردار جو ہیں وہ محمد الرسول اللہ ہیں، وہ سید الاولین والآخرین ہیں، وہ امام الانبیاء والمرسلین ہیں، وہ خاتم الانبیاء والمرسلین ہیں۔ یہ شرف ملا ہے تو ہمارے مدنی سرکار کو، سیدنا محمد الرسول اللہ کو ملا ہے صلی اللہ علیہ وسلم، لیکن موسیٰ علیہ السلام بھی اولو العزم من الرسل سے ہیں۔ اور یہ موسیٰ علیہ السلام کی شان ہے کہ میرے محبوب نے فرمایا قیامت والے دن جب میں ہوش میں آؤں گا تو میں دیکھوں گا کہ موسیٰ علیہ السلام عرش کے پائے کو پکڑ کے کھڑے ہیں۔ حضور فرماتے ہیں پتہ نہیں وہ مجھ سے پہلے ہوش میں آ گئے یا پتہ نہیں ان پہ بے ہوشی بھی نہیں آئی، یعنی ان کو اللہ نے شاید بے ہوش بھی نہیں کیا ہے۔ تو یہ شرف بھی موسیٰ علیہ السلام کو ملا۔ اور اسی طرح یاد رکھیں کہ امت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پہ موسیٰ علیہ السلام کا بھی بہت بڑا احسان ہے، کیونکہ آپ کے لیے نمازیں اللہ نے 50 فرض کی تھی معراج کی رات میں۔ یہ موسیٰ علیہ السلام ہی تھے جنہوں نے درخواست کی تھی کہ یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنے اللہ سے معافی مانگیں، صلح التخفیفہ، اللہ سے تخفیف مانگے نمازوں میں۔ 50 نمازیں آپ کی امت کے لیے بہت مشکل ہوئی، حضور پاک نے تخفیف مانگی تو 45 رہ گئیں۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا حضور پھر معافی مانگیں، 45 بھی بہت زیادہ ہیں۔ حتیٰ کہ تخفیف کرتے کرتے جب 5 نمازیں رہ گئیں تو اللہ نے فرمایا کہ میرے محبوب ہمارے فیصلے بدلا نہیں کرتے ہیں، لا یبدل القول لدی، ہم جو بھی حکم فرماتے وہ کبھی تبدیل نہیں ہوتا۔ لیکن ہم نے آپ کی شفاعت منظور کر لی، آپ کی درخواست منظور کر لی ہے، آپ کی امت پڑھے گی تو 5 لیکن لکھیں گے ہم 50، اس لیے کہ ہر عمل کا 10 جو ہے وہ تو ملنا ہی ملنا ہے۔ من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالھا، تو
اللہ تبارک و تعالی نے تو یہ تخفیف جو ہوئی اس امت پہ، اس میں بھی سیدنا موسیٰ علیہ السلام کا مشورہ شامل ہے۔ لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ کتنی شان والی حدیث ہے کہ اللہ نے میرے مدنی کی شان کے لیے اپنی 45 نمازیں معاف کر دی، لیکن آپ کے ملکوں میں ایک جھوٹا نبی پیدا ہوا قادیانی، ایک جھوٹا کذاب و دجال پیدا ہوا۔ اس نے پتا ہے اس حدیث کو کیسے سمجھا؟ اس نے اپنی قوم میں اعلان کیا کہ میں ایک کتاب لکھوں گا جس کتاب کی 50 جلدیں ہوں گی، لہذا اس کتاب کے لیے میرے ماننے والے جو ہیں فوراً چندہ جمع کرائیں، پیسے جمع کرائیں، تاکہ جب کتاب چھپے گی تو ان کو فوراً بھیجی جائے گی۔ تو اس بدبخت نے کیا کیا کہ 5 جلدوں میں کتاب لکھی اور پیسے لے لیے 50 جلدوں کے لوگوں سے، اور سب کو 5 جلدیں بھیج دی۔ تو اب لوگوں نے خط لکھنے شروع کیے کہ حضرت آپ کیسے نبی ہیں؟ پیسے تو ہم نے 50 کتابوں کے دیے ہیں اور آپ نے ہمیں صرف 5 جلد بھیجے ہیں۔ اور میں کمال کرتے ہو، یہی تو نبی کی شان ہے کہ میں نے 5 جلدیں لکھی ہیں، صفر خود لگا کے 50 سمجھ لو۔ فرق کیا ہوتا ہے؟ جیسے 5 پڑھتے ہو اور نمازیں 50 لکھی جاتی ہے۔ یعنی آپ اندازہ فرمائیں کہ وہاں شان محمد مصطفیٰ اور یہاں کذب قادیانی، لیکن اپنے جھوٹ کو سچا کرنے کے لیے تشبیہ کہاں دے رہا ہے؟ اللہ کے نبی کی اس فرض کے ساتھ۔ اللہ تبارک و تعالی ایسے فتنہ گروں سے محفوظ فرمائیں۔ اس لیے اللہ نے فرمایا ان اصطفیتک علی الناس برسالاتی، کہ موسیٰ علیہ السلام ہم نے آپ کو چن لیا ہے اپنی رسالت پیغام کے لیے، وبکلامی اور شرف کلام کے لیے۔ تو آپ کو جو ہم دے رہے ہیں بس وہی لے لو اور زیادہ آگے نہ بڑھو۔ خذ ما آتیتک وکن من الشاکرین، اور جو ہم نے آپ کو مقام دیا ہے، مقام رسالت دیا ہے، مقام نبوت دیا ہے، مقام کلام دیا ہے، اسی پہ آپ شکر ادا کریں اللہ تبارک و تعالی کا۔ اور اللہ نے فرمایا کہ ہم نے کیسی کتاب دی موسیٰ علیہ السلام کو، وَكَتَبْنَا لَهُ فِي الْأَلْوَاحِ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ وَمَوْعِظَةً وَتَفْصِيلًا لِكُلِّ شَيْءٍ۔ اللہ نے فرمایا کہ ہم نے آپ کو وہ تختیاں عطا فرمائیں، اور انہی تختیوں پہ وہ کتاب تورات تھی۔ اور یاد رکھو کہ کتاب تورات جو ہے بہت بڑی جامع کتاب ہے، یعنی ایسی کتاب اور کوئی کتاب نہیں آئی۔ پھر اس کے بعد اگر سب سے جامع کتاب آئی ہے تو اللہ کا قرآن ہے، ورنہ دیکھو عیسیٰ علیہ السلام نبی ہیں لیکن وہ بھی تورات کے احکام پہ عمل فرماتے تھے۔ تورات بڑی جامع کتاب ہے، اسی لیے جنوں نے جب قرآن سنا سرکار دو عالم کی زبان مبارک سے حضور قرآن پڑھ رہے تھے، جنوں کی جماعت گزری تو انہوں نے بھی کیا ذکر کیا کہ یا قومنا انا سمعنا کتابا انزل من بعد موسیٰ، آج ہم نے ایک ایسی کتاب سنی ہے، ایسا کلام سنا ہے جو یا موسیٰ پہ اترا تھا یا محمد مدنی پہ اترا ہے۔ حالانکہ عیسیٰ علیہ السلام تو ان کے بعد ہے، لیکن جن موسیٰ علیہ السلام کی کتاب کا ذکر کرتے ہیں لیکن عیسیٰ علیہ السلام کی کتاب کا ذکر نہیں کرتے، کیونکہ انجیل کوئی ایسی جامع کتاب نہیں تھی۔ انجیل میں مواعظ تھے، انجیل میں مناجات تھی، انجیل میں آداب تھے، لیکن اصل کتاب جو تھی احکامات پہ مبنی وہ تورات تھی۔ اللہ نے فرمایا اس میں ہم نے ہر چیز تفصیل کے ساتھ لکھی ہے۔ فَخُذْهَا، اس کو ہم لینے کا کیا معنی؟ یہ نہیں ہوتا کہ صرف لے لو، معنی یہ ہوتا ہے کہ مضبوطی سے عمل کرو، مضبوطی کے ساتھ اس کو پکڑ لو اور اس کے احکام پہ چلو۔ فَخُذْهَا بِقُوَّةٍ وَأَمُرْ قَوْمَكَ يَأْخُذُوا بِأَحْسَنِهَا، اور کتاب لینے کے بعد اپنی قوم کو بھی حکم کریں کہ وہ اس کتاب کے سارے احکام جو ہیں لے لے۔ احسن کا معنی یہ ہوتا ہے کہ اچھا جو ہے لے، تو سب اچھے ہیں، وہ تو اللہ کا حکم ہے۔ اور اس کے بعد اللہ نے وعدہ فرمایا سأُرِيكُمْ دَارَ الْفَاسِقِينَ، اور موسیٰ علیہ السلام یہ بھی ہمارا وعدہ ہے
کہ ہم آپ کو دار الفاسقین پہ بھی غلبہ دیں گے۔ اب دار الفاسقین سے کیا مراد ہے؟ بعض علماء نے لکھا کہ ملک مصر مراد ہے، کیونکہ وہاں بھی فرعون کی کی حکومت تھی تو وہ بھی دار الفاسقین تھا۔ اور کسی نے کہا کہ شام مراد ہے، کیونکہ وہاں بھی عمالقہ کی حکومت تھی اور وہ بھی کافر اور بت پرست تھے، اس لیے اس وقت کے حالات کے مطابق دار الفاسقین کہا گیا۔ لیکن بعض علماء یہ فرماتے ہیں کہ سابقہ آیات سے یہ بات ہمیں سمجھ آتی ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کو دریا سے نجات دینے کے بعد، فرعون کے غرق ہونے کے بعد، موسیٰ علیہ السلام کی قوم جو تھی پھر مصر میں آ گئی۔ مصر میں آنے کے بعد جب یہ آیات اتری ہیں تو اب اس سے مراد صرف شام ہے، اب مصر مراد نہیں ہو سکتا۔ اور اگر مصر میں آنے سے پہلے یہ آیات اتری ہیں تو پھر دونوں مراد ہو سکتے ہیں، یعنی ملک مصر بھی مراد ہو سکتا ہے اور ملک شام بھی مراد ہو سکتا ہے۔ اور اللہ نے وہ وعدہ بھی پورا فرما دیا کہ تمام فرعون کی قوت کو مٹا ڈالا، تمام عمالقہ کی قوت کو مٹا ڈالا، اور اللہ نے جو کمزور تھے ان کو غالب کر دیا، اور جو وقت کے فرعون تھے اللہ نے ان کی قوت کو ہمیشہ کے لیے نیست و نابود کر دیا۔ تو اس قصے میں بہت بڑے عبر ہیں، بہت بڑے مواعظ ہیں، بہت بڑے حکم ہیں۔ اللہ آپ کو بھی اور مجھے بھی سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ کہتے جی کہ مدینہ منورہ میں روضہ رسول کی طرف بات سمجھیں اصولی طور پہ کہ جب اللہ پاک آپ کو مدینہ منورہ میں لے جائیں تو جب صلاۃ و سلام پڑھے تو آپ کا رخ جو ہے وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف ہو۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ۔ اسی طرح سیدنا صدیق و عمر رضی اللہ عنہما پہ سلام پڑھنے کے بعد جب دعا کریں تو رخ قبلے کی طرف ہو۔ اب وہ یہ کہتا ہے کہ جی رخ جو ہے قبلے کی طرف کیوں ہو؟ اللہ تو ہر طرف، اللہ کا حکم ہے۔ اور یہ بھی لوگوں نے غلط سمجھ لیا ہے کہ اللہ ہر طرف ہے۔ اللہ کی شان علو ہے، اللہ کا مقام جو ہے الرحمن علی العرش استوى، اور عرش جو ہے وہ آسمانوں کے اوپر ہے۔ اس لیے اللہ پاک نے قرآن میں فرمایا ہے وسع کرسیہ السماوات والارض، کرسی جو ہے اس نے آسمانوں اور زمینوں کو بھی گھیرے میں لیا ہے، اور عرش جو ہے وہ تو کرسی سے بھی بڑا ہے۔ اور اللہ تبارک و تعالی جیسے اس کی شان کو زیبا ہے، ان کا مقام جو ہے وہ عرش اولی ہے۔ اس لیے امام مالک فرماتے ہیں کہ 17 آیتوں میں اللہ نے یہ فرمایا ہے کہ میرا مقام عرش ہے، لیکن اس کیفیت میں بحث نہ کریں کیونکہ کیفیت کے بارے میں ہمیں بولنے کا حکم نہیں ہے۔ یعنی الاستواء معلوم، استواء پر تو ہمارا ایمان ہے کہ خود قرآن نے فرما دیا ہے۔ اور اسی طرح یہ بھی حدیثوں میں آتا ہے کہ جب رات کا آخری پہر ہوتا ہے تو اللہ آسمان دنیا پہ نزول فرماتے ہیں۔ اسی لیے تو معلوم ہوا کہ اللہ کا مقام علو ہے۔ باقی قبلے کی طرف حکم کرنے کا تو اللہ نے ہمیں حکم دیا ہے، ورنہ پہلے تو بیت المقدس کی طرف نمازیں پڑھی جاتی تھی، پھر اللہ نے حکم دیا فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ، کیونکہ جب دعا مانگی جائے گی تو دعا صرف اللہ سے مانگی جاتی ہے۔ اس لیے حکم ہے کہ کسی کی طرف یعنی متوجہ ہو کے دعا نہ کریں تاکہ دیکھنے والا یہ نہ سمجھے کہ اللہ کو چھوڑ کے نبی سے مانگ رہے ہیں۔ اسی لیے آپ دیکھیں کہ جب آپ جنازہ پڑھتے ہیں میت سامنے موجود ہے لیکن آپ رکوع اور سجود کے بغیر نماز پڑھتے ہیں، حالانکہ ہر نماز میں رکوع بھی ہے اور سجود بھی ہے، لیکن جنازہ ایسی نماز ہے کہ جس میں رکوع بھی نہیں ہے اور سجدہ بھی نہیں ہے تاکہ دیکھنے والا یہ نہ سمجھے کہ میت کو سجدہ کر رہے ہیں۔ اسی طرح حکم ہے کہ سورج نکل رہا ہو تو نماز نہ پڑھو، کیوں اس وقت مسلمان نماز پڑھے گا تو اللہ کی پڑھے گا، سورج کی تھوڑی پڑھے گا۔ سورج سر پہ ہو تو نماز نہ پڑھو،
سورج ڈوب رہا ہو تو نماز نہ پڑھو، کیا وجہ ہے؟ تاکہ کافروں کی عبادت سے تشبیہ نہ ہو جائے۔ اس لیے حکم ہے کہ جب دعا مانگنی ہے تو اللہ کی طرف رخ کر کے مانگیں۔ جی یہ تو ہم بھی مانتے ہیں کہ بدعت جو ہے وہ بری چیز ہے، لیکن یہ جمعہ کے دن جو دوسری اذان ہے یہ بھی تو حضور کے زمانے میں نہیں تھی، یہ بھی تو بدعت ہے۔ یہ آپ کو کس نے کہہ دیا ہے کہ بدعت ہے؟ حضور کی حدیث آپ کو بھول گئی کہ علیکم سنتی و سنت الخلفاء الراشدین۔ حضور نے فرمایا میری سنت اور میرے خلفاء راشدین کی سنت، صرف یہ نہیں کہا کہ پکڑ لو، فرمایا نا راشدین المہدیین تمسکوا بها وعضوا علیہا بالنواجذ، مضبوطی سے پکڑو، دانتوں کے ساتھ پکڑ لو۔ تو جو خلیفہ راشد کرے گا وہ تو سنت ہے، وہ بدعت کیسے ہو گئی؟ حضرت عثمان خلیفہ راشد ہے، اور پھر حضرت عثمان کے زمانے میں جب ایک بات شروع ہوئی تو حضور کے لاکھوں صحابہ موجود ہیں، کسی نے اعتراض بھی نہیں کیا تو اجماع صحابہ بھی ہو گیا، تو وہ تو سنت ہے۔ آپ کو کس نے کہہ دیا کہ بدعت ہے؟ بدعت تو وہ ہوتی ہے کہ قرآن میں بھی اس بات نہیں ہے، حدیث میں بھی اس بات نہیں ہے، خلفاء راشدین اور صحابہ کے اجماع میں بھی ثبوت نہیں ہے، اور آپ نے نئی چیز نکالی ہے، جیسے اذان سے پہلے آپ صلاۃ و سلام پڑھتے ہیں، یا اذان سے پہلے جو ہے جناب آپ اور کچھ کلمات پڑھتے رہتے ہیں اور اذان کے بعد پڑھتے ہیں، یہ بدعت ہے، کیونکہ اس کا ثبوت حضور کے خیر القرون میں اور عہد صحابہ میں بھی نہیں ملتا ہے، یہ بعد میں ایجاد کردہ چیزیں ہیں۔ ایک کمپنی میں ملازم ہوں اور میں نے ایک صدقہ و خیرات کرنا ہے، تو کمپنی میں جو میرے ساتھی ملازم ہیں کیا ان کو میں وہ صدقے کی چیز کھلا سکتا ہوں؟ کھلا سکتے ہیں، کیونکہ موجودہ دور میں جو لوگ تھوڑی تنخواہوں پہ کام کر رہے ہیں وہ مستحق ہیں، وہ بھی غریب شمار ہوتے ہیں، کیونکہ اگر ایک آدمی کے پاس ایمان سے کہیں اور دولت ہو طاقت ہو تو 400 ریال پہ آگے جھاڑو دے گا بیچارہ، تو معلوم ہوتا ہے کہ وہ مجبور ہے۔ اس لیے میں تو سمجھتا ہوں وہ زیادہ حقدار ہیں صدقہ خیرات کے، کہ کسی سے بھیک تو نہیں مانگتے، کسی کے آگے ہاتھ تو نہیں پھیلاتے۔ یہ مانگنے والے جو ہیں یہ تو پیشہ ور ہیں، یہ کئی مانگنے والے ایسے مر گئے، جب مر گئے تو کپڑوں سے 1000 روپے ریال نکل آئے، کپڑوں سے سونے کی گینیاں نکل آئیں اور خود ساری زندگی بھیک مانگتے مانگتے مر گئے۔ یہ مانگنے والوں کا تو کوئی اعتبار ہی نہیں ہے۔ یہ لوگ جو کام کر رہے ہیں سڑکوں پہ، حرم میں، صفائی میں، کمپنیوں میں، یہ سب سے زیادہ مستحق ہے، آپ ان کو کھلائیں، کوئی فکر کرنے کی ضرورت نہیں۔ پتہ جی کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب حج کے لیے تشریف لے آئے تو آپ نے مینا میں، عرفات میں قصر نماز ادا کی ہے، تو اس لیے ہم ائمہ، امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ، امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک وہ کہتی ہیں آپ لوگ جو بھی حج کرے قصر کرے، یعنی 2 رکعت پڑھے اور جمع کر کے پڑھے۔ صرف امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ نہیں، حج مستقل فرض ہے اور نماز مستقل فرض ہے۔ حضور پاک نے قصر پڑھی ہے، لیکن آپ مدینے سے تشریف لائے تھے، آپ مکے سے تشریف نہیں لے گئے۔ ہمارے ملک میں زیادہ تر فقہ حنفی پر عمل کرنے والے لوگ ہیں۔ کیا فقہ حنفی میں یہ جو ہمارے ملک میں رواج ہے کہ مرنے کے بعد تیسرے دن کل خوانی کی جاتی ہے اور پھر جمعراتیں اور چہلم کیے جاتے ہیں، یہ بالکل بدعت ہیں، کسی فقہ میں بھی جائز نہیں، کسی امام نے بھی ان کو جائز نہیں لکھا، یہ تو خالص بدعت ہیں، یہ تو رواج ہے، ایک رواج ہے، پڑ گیا۔ جی کہ میں حجام ہوں، حجامتیں مناتا ہوں
اور زیادہ تر مجھے لوگوں کی داڑھی بھی مونڈنی پڑتی ہے. یہ کام جائز ہے؟ بالکل حرام ہے. جو لوگ حجام نہیں ہیں وہ بھوکے مر گئے. جو دنیا میں حجامت کا کام نہیں کرتے کیا خیال ہے وہ بھوکے؟ آپ کیوں قیامت والے دن پکڑے جائیں کہ حضور کی سنت پہ اس طرح پھیرتے رہے؟ آپ چھوڑ دیں اس کام کو, اللہ تبارک و تعالی اور رزق عطا فرمائے. یا آپ یہی کام کریں لیکن فیصلہ کر لیں کہ میں سنت کے خلاف داڑھی پہ اس طرح نہیں پھیروں گا. باقی حجامت کوئی بنوانا چاہتا ہے بنوا لے, نہیں بنوانا چاہتا نہ بنوائے. آپ ذرا توکل کر کے تو دیکھیں اللہ رزق دیتا ہے کہ نہیں دیتا ہے. تو جہاں داڑھی مڈانے والے نبی کی سنت کے مخالف تمہاری دکان چھوڑ دیں گے نا, سنت والے ڈھونڈ کے تیرے دروازے پہ آئیں گے انشاءاللہ. جتنے میں رہتا ہوں اگر میں نے عمرہ کرنا ہو تو احرام کہاں سے باندھوں؟ وہیں جدہ سے, کیونکہ جدہ بھی حد حرم کے باہر ہے, حل میں ہے. تو آپ وہیں سے جہاں رہتے ہیں وہیں آرام سے غسل کریں, دو چادریں باندھیں, 2 رکعت پڑھ کے نفل پڑھ کے لبیک اللہم لبیک پڑھتے ہوئے آ جائیں. آپ کو تو کہیں جانے کی ضرورت ہی نہیں. ہم لوگ پاکستان سے عمرہ کرنے کے لیے آئے, ایک مرد اور 2 عورتیں, لیکن ہم نے احرام نہیں باندھا حتیٰ کہ جدہ پہنچ گئے. اور جدے میں بھی ہمیں ایک ڈرائیور ملا, اس نے کہا آپ جدے سے بھی احرام نہ باندھیں, آپ آرام سے جائیں, مکے میں رہیں, بعد میں آپ طائف سے جا کے احرام باندھ کے آ جانا. آپ طائف جا ہی نہیں سکتے قانوناً, تو کیسے احرام باندھ کے آ جائیں گے؟ ایک دوسرا, آپ پاکستان سے آئے تو عمرے کے لیے احرام نہیں باندھا تو باقی کیا چاکلیٹ کھانے کے لیے آئے تھے آپ نہ, کیا کرنے آئے تھے؟ اگر احرام نہیں باندھا تو باقی کام کیا تھا آپ کے ذمہ؟ بھئی عمرہ کرنے کے لیے آ رہے تھے تو اس لیے تو نہیں آئے تھے ہوائی جہاز میں بیٹھیں گے, انجوائے کریں گے, ایک نہ محرم ایئر ہوسٹس کے ہاتھوں سے کھانا کھائیں گے ماشاءاللہ, اسی لیے آئے تھے آپ. تو احرام تو آپ کو کراچی ایئرپورٹ سے باندھنا چاہیے تھا. اب آپ عمرہ بھی قضا کریں اور ایک ایک دم یعنی ایک ایک بکری حد حرم میں ذبح کر کے غریبوں کو بھی کھلائیں, پھر جا کے اور پھر بھی آپ کو وہ عمرہ نہ ملا جو میقات کا عمرہ تھا, اس عمرے سے آپ پھر بھی محروم ہو گئے. لیکن اگر فوری طور پہ آپ مدینہ منورہ چلے جائیں یا رابق کے قریب جوفا میقات ہے کہ وہاں سے احرام باندھ لیں تو پھر دم نہیں دینی پڑے گی. ایک نماز میں امام صاحب نے سجدہ کیا لیکن اللہ اکبر نہیں کہا یا آہستہ کہا, لوگوں نے نہیں سنا, تو بعض نے سجدہ نہیں کیا. جن نے نہیں کیا تو نماز ہی نہیں ہوئی, سیدھی سی بات ہے. جنہوں نے سجدہ کر لیا ان کی تو نماز ٹھیک ہو گئی. اگر سجدہ ہی نہیں کیا اور پھر سجدہ صاحب بھی نہیں تو پھر نماز دوبارہ پڑھے. ہمارے لوگ کہتے ہیں کہ اگر خنزیر کا نام لیا جائے تو 40 دن نماز قبول نہیں ہوتی, تو اللہ نے قرآن میں ایسے لکھ دیا تھا کہ لوگوں کی نمازیں نہ ہوں. عجیب بات. حرم علیکم المیتۃ والدم ولحم الخنزیر, تو یہاں آ کے کیا کریں؟ چپ کر کے آپ کا تصور کریں کیا؟ اللہ نے جب قرآن میں لکھا ہے تو یہ جاہلوں والے مسئلے گھڑنے کی کیا ضرورت ہے؟ کی بیگم بیمار ہیں, اللہ ہر بیمار کو شفا دے, سب پہ رحم کرے. حج میں کمزوری بھی اور بڑھاپے کی وجہ سے 11 تاریخ کو کنکری نہیں مار سکا. پھر میں نے کتابوں میں پڑھا تو مجھے سمجھ آیا کہ وہ تو ضروری مارنی تھی, تو لہذا میں نے 12 تاریخ کو جا کر 12 کی بھی کنکریاں ماری اور 11 کی بھی مارنی. ٹھیک ہو گیا, بالکل ٹھیک ہو گیا. آپ نے قضا کر لی, کوئی جرمانہ نہیں, کیونکہ آپ نے اگر 11 کو نہیں ماری تھی لیکن 12 کو جا کے دونوں دنوں کی مار لی تو آپ کے دم کوئی نہیں رہا, کوئی جرمانہ نہیں. ارے کچھ لوگ بیمار ہیں, اللہ ہر بیمار پہ رحمت کرے.
اور تمام بیماروں کی ظاہری، باطنی، روحانی، جسمانی، نفسانی ہر قسم کی بیماریاں دور فرما دے۔ اور سب سے بڑی نعمت جو ہے نا آپ کے پاس زمزم ہے، آپ اللہ پہ یقین کر کے حضور پاک کے فرمان مبارک میں کامل یقین کے ساتھ زمزم پلائیں صبح و شام، اور اسی نیت سے کہ حضور کا فرمان ہے یہ ہر بیماری کی شفا ہے، تو اللہ تبارک و تعالی شفا عطا فرمائیں گے۔ اگر کوئی آدمی نماز پڑھ رہا ہے، رکوع میں جانے کے بعد سبحان ربی العظیم کہنے کے بعد جب تسبیحات کہہ لے تو پھر اپنی زبان میں کوئی دعا مانگے وہ بالکل ناجائز ہے، نماز ہی نہیں ہوگی۔ بغیر ان تسبیحات کے جو حضور نے فرمائی ہیں آپ اپنی زبان میں یا اور کسی زبان میں کچھ نہیں مانگ سکتے۔ پھر عصر کی نماز کے بعد ہم نے طواف کیے ہیں تو اس کی 2 رکعت جو پڑھنی ہیں، حنفی مسلک کے لوگ جتنے ہیں وہ مغرب کے بعد پڑھ لیں، جتنے طواف کریں کرتے جائیں اور بعد میں سب کی 2 رکعت کر کے پڑھ لیں۔ اور امام شافعی رحمت اللہ علیہ، امام احمد ابن حنبل رحمت اللہ علیہ کے نزدیک اللہ کے حرم میں ہر وقت طواف کے نفل پڑھے جا سکتے ہیں، چاہے وہ عصر کے بعد ہو یا فجر کے بعد ہو۔ جی حدیث پاک میں آیا ہے کہ حضور پاک نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ جب آدمی مر جاتا ہے تو اس کے عمل ختم ہو جاتے ہیں، مگر 3 چیزیں ہیں جو مرنے کے بعد بھی کام آتی ہیں۔ ان میں ایک یہ ہے کہ ولد صالح یدعو لہ، کہ اس کا لڑکا نیک ہو اس کے لیے دعا کرے۔ تو اگر لڑکا ہی مراد ہے یا لڑکی بھی، اللہ کے بندے ولد ہے، اولاد میں تو سب ہے نا، انما اموالکم واولادکم فتنۃ، اولاد کے لفظ میں لڑکا لڑکی سب شامل ہیں، چاہے اس کا لڑکا ہے یا لڑکی ہے، جو بھی اس کے لیے دعا مانگے اللہ اس کو رحمت فرمائیں گے۔ میں اپنی والدہ اور بیوی کو حج کرانا چاہتا ہوں لیکن کوئی محرم نہیں ہے، محرم کے بغیر عورت سفر نہ کرے۔